صدر علی وقار کینیڈا سے تشریف لائے ہوئے مہمان شاعر ادیب اور دانشور جناب طارق فاروق صاحب، وزیر توانائی حکومت بہار عالی جناب برجندر یادو جی، محترم الیاس صاحب، گوہر صاحب، میرے برادر عزیز احسان الحق صاحب اور تمام معززین، کوئی تھا ہندو نہ مسلم گناہ کس نے کیا، بتاؤ پیار کے گھر کو تباہ کس نے کیا۔ کوئی تھا ہندو نہ مسلم گناہ کس نے کیا، بتاؤ پیار کے گھر کو تباہ کس نے کیا۔ وہاں نہ ہم تھے نہ تم تھے نہ کوئی اور ہی تھا، تو پھر یہ شیشے کا چہرہ سیاہ کس نے کیا۔ ہمارے خاندان کے ایک بڑے کوی، ایک بڑے شاعر ڈاکٹر ادے پرتاپ سنگھ کہتے ہیں کہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے۔ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے۔ جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی، مہا ساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے۔ یہ ہندوستان کی تاریخ رہی ہے، یہ ہندوستان کا مزاج رہا ہے، یہ ہندوستان کی تہذیب رہی ہے، یہ ہندوستان کا کلچر رہا ہے۔ دوستو، کچھ نفرتیں ایسی ملک میں اٹھتی ہیں جو ان تہذیبوں کو، ان سنسکاروں کو مٹانا چاہتی ہیں، ختم کرنا چاہتی ہیں۔ ان سے ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر اس طرح کے ادبی مشاعرے اور کم سمیلن ہوتے رہے اور برجندر یادو جی جیسے مہمان خصوصی اور اردو اور ہندی پہ جان نثار کرنے والے لوگ رہے، الیاس صاحب جیسے لوگ رہے، احسان بھائی جیسے لوگ رہے، تو میرے خیال میں یہ نفرتیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مجھے اپنے عزیز انور جلال پوری صاحب کا ایک جملہ یاد آتا ہے کہ کسی بہت بڑے جنگل میں ایک مکان تھا خوبصورت سا، اس میں آگ لگ گئی۔ اپنے طریقے سے لوگ اس جلتے ہوئے مکان کی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک چڑیا اپنے چونچ میں تھوڑا سا پانی لا کے وہ بھی کوشش کر رہی تھی کہ وہ جلتا ہوا مکان اور اس کی آگ بجھ جائے۔ ایک کوے نے دیکھا، اس نے کہا کہ چڑیا تیرے چونچ میں جو پانی ہے اس سے یہ اس مکان کی جلتے ہوئے آگ کو بجھایا نہیں جا سکتا، تیری کوشش ناکام ہے۔ چڑیا نے جواب دیا، اگر چڑیا نے سلیقے سے جواب دیا ہو تو آپ کی تالیاں اور آپ کی داد آنی چاہیے۔ چڑیا نے یہ کہا کہ کوے، میں جانتی ہوں کہ میرے منہ میں جو پانی ہے وہ اس آگ کو بجھانے کے لیے ناکافی ہے، لیکن تو بھی یاد رکھ کہ جب اس مکان کے جلنے اور بجھنے کی تاریخ لکھی جائے گی تو میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں، آگ بجھانے والوں میں ہوگا۔ تو میں احسان بھائی کو، جن سے میرے پرانے 20 سال پرانے تعلقات ہیں، غالباً 2001 میں پہلی بار سپول آیا تھا اور ان سے گھریلو مراسم ہو گئے۔ یہ بالکل جانثار کرنے والی شخصیت احسان الحق صاحب کی، فیصلہ لینے والی شخصیت، اللہ نے انہیں بڑا ہنر دیا ہے کہ یہ بڑے جلدی اور بہت ہی کم وقتوں میں فیصلہ لے لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک مشاعرے کی کوشش کی اور یہ بتایا مجھ سے کہ قیصر، یہ مقصد ہے ہمارا کہ صرف اتحاد پیدا ہو، آپسی سوہاد پیدا ہو، بھاشائی ایکتا پیدا ہو، لوگوں کے دلوں سے نفرتیں مٹیں، لوگوں کے ہاں محبتیں جاگیں۔ یہ آج کا مشاعرہ، اسی مشاعرہ اور کم سمیلن، اسی بنیاد کو، اسی ذہن کو رکھ کے کیا جا رہا ہے۔ آپ کی شمولیت بتائے گی، شعراء کرام کی تعداد بہت ہے، میں کم سے کم وقت لوں گا تاکہ آپ ان سے زیادہ سے زیادہ کلام سن سکیں۔ احسان بھائی، آپ کا شکریہ، آپ نے برجندر جی سے ملوایا، آپ نے الیاس صاحب سے ملوایا، آپ نے اسرائیل صاحب سے ملوایا، ایکس ایمنسی رہ چکے ہیں، اسلم علیق صاحب سے ملوایا، جن کی کوششوں سے آپ کے قریب میں AME کی شاخ بن رہی ہے، اور انشاءاللہ دعا کیجیے کہ وہ جلد از جلد بن جائے۔ ہماری قوم کو تعلیم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، تعلیم اگر نہیں ہے تو پھر ہم نابینا ہیں، ہم گونگے ہیں، ہم بہرے ہیں۔ تو میں محترم اسلم صاحب علیق کو مبارکباد دوں گا، خصوصی
मुबारकबाद तारिक भाई को कि कनाडा से वो भी अलीग है, बहुत पुराने अलीग है, मेरे ख्याल में असलम भाई से बहुत पुराने होंगे वो। तो ये कनाडा से इस मुशायरे के लिए तशरीफ़ लाए। इनकी उम्र देखिए 71-72 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन ये इनका इलाका है, ये इनका घर है। कैसे खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं मौलाना, जो जनाब आले अहमद सरूर साहब का खानवादा है, आपके सगे खालू होते थे वो, बहुत बड़े खानवादे से ताल्लुक़ है हमारी। एक बार ज़ोरदार तालियां तारिक साहब के लिए बजा रही है। आपके मुशायरे में ये कनाडा से तशरीफ़ लाए, उर्दू की मोहब्बत में, ज़बान की मोहब्बत में, तहज़ीब की मोहब्बत में। हज़रात आइए, बहुत देर तक हम आपको मुशायरे के लिए इंतज़ार नहीं करवाएंगे। मैं गुजारिश करूँगा इस वक्त जनाब शंकर कैमूरी साहब से, हो पास या के दूर मदीने बुलाइए, सबको मेरे हुजूर मदीने बुलाइए। हो पास या के दूर मदीने बुलाइए, सबको मेरे हुजूर मदीने बुलाइए। दुनिया न मुफलसी पे मेरी तंज कर सके, आका मुझे ज़रूर मदीने बुलाइए। जनाब शंकर कैमूरी से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि एक नाते पाक को पेश फरमाएँ और उसके बाद फिर मुशायरा और कवि सम्मेलन शुरू कर दूँगा। शंकर कैमूरी माइक पर।